ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کلک کر لیں تاکہ تمام نئی ایپیسوڈ پر وقت ملتی رہیں۔ آج میں ناول جنون کی حد تک ہوا عشق کی قسط نمبر 9 لے کے آئی ہوں۔ کیا نور نے میرے بغیر شادی کر لی؟ رامین نے تقریباً چلاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کی چیخ سن کر سمیر کو لگا تھا جیسے وہ قوت سماعت سے محروم ہو گیا ہو۔ ہاں، پر اس میں چیخنے والی کون سی بات ہے؟ سمیر نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ تم نہیں سمجھو گے، ایسا کرو تم مجھے اپنے گھر کا ایڈریس دو، مجھے نور سے ملنا ہے، اور ویسے بھی وہ انکل کی وجہ سے پریشان ہوگی۔ جبکہ سمیر کو جھٹکا لگا تھا اس دھوپ چھاؤں جیسی بدلتی لڑکی کو دیکھ کر۔ کہاں تو ابھی اپنے دوست سے شکوہ گناہ تھی اور اسے شادی میں نہیں بلایا، اور کہاں وہ اس کی پریشانی کا سوچ کر خود بھی پریشان ہو گئی تھی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب لائن کٹنے کی آواز آئی۔ ماہر، میرے ساتھ چلو، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، ظہیر شاہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ جی چاچو، کہیے۔ یہاں نہیں، داجی کی کمرے میں چلو۔ آپ چلے، میں آتا ہوں۔ ماہر نے ایک نظر نور کے وجود پر ڈالتے ہوئے کہا تھا، جو دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جلدی آنا، چلیں۔ ماہر جانتا تھا کچھ تو بات ضرور ہے جو چاچو اتنے پریشان لگ رہے ہیں، اسی لیے فوراً حامی بھر لی۔ آ جاؤ، ظہیر شاہ نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ماہر سے کہا، جہاں ناصر شاہ پہلے ہی بھرپور وجاہت سے برجمان تھے۔ جی چاچو، بتائیں، ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے آپ اتنے پریشان ہیں؟ ماہر نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفادہ کیا تھا۔ ماہر، تمہیں یہاں بلانے کا صرف ایک ہی مقصد ہے۔ تمہیں بھلا سمجھ نہیں، مگر میں سمجھتا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ وجدان شاہ کو غائب ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں، پر ابھی تک اس کا پتہ نہیں چل سکا، اور پتہ نہیں کیوں۔ مجھے لگتا ہے اس سب میں نور العین شاہ شامل ہے۔ ظہیر شاہ نے پہلا وار کیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا چاچو، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نور کا بھلا اس سب سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے یہ سب کر سکتی ہے؟ نہیں، اس سب میں نور شامل نہیں ہو سکتی۔ آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ماہر۔ میں جانتا تھا تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے، اسی لیے تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں جس سے ساری سچائی تمہارے سامنے آ جائے گی۔ نواز، ظہیر شاہ نے ملازم کو آواز دیتے ہوئے کہا، جبکہ اس دوران ماہر خاموش تھا۔ جی صاحب۔ جی، جاؤ اور جا کر اس آدمی کو لے کر آؤ، اور ہاں، جلدی آنا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ آدمی اندر داخل ہوا۔ تم جاؤ، اور ہاں، جاتے ہوئے باہر سے دروازہ بند کر دینا، ظہیر شاہ نے ملازم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جبکہ اس نے ان کی بات پر اس بات میں سر ہلایا۔ یہ سب کیا ہے چچا جان، اور یہ آدمی کون ہے؟ ماہر نے اکتاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ ابھی پتہ چل جائے گا۔ چلو بتاؤ وہ سب جو تم نے کہا تھا۔ صاحب، میرا نام شہزاد ہے۔ نور میڈم نے مجھے کل کال کی تھی کہ میں ان کے بابا یعنی کہ وجدان شاہ کو اغوا کر لوں، کیونکہ وہ وجدان شاہ کی ساری جائیداد اپنے نام کرنا چاہتی تھی۔ ایک سیکنڈ، نور کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی جبکہ آفیشلی وجدان چاچو کی ساری پراپرٹی کی حقدار نور ہی ہے؟ ماہر نے بے لچک لہجے میں کہا، کیونکہ صاحب، وجدان شاہ کو نور کی ساری اصلیت پتہ چل گئی تھی کہ وہ ان کی سگی اولاد نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہو گئے تھے، جس کے بعد انہوں نے نور سے لا تعلقی اختیار کر لی تھی۔ وہ ساری جائیداد ٹرسٹ کے حوالے کرنا چاہتے تھے، اسی لیے نور نے یہ سوچا کہ وہ انہیں ڈرا دھمکا کر ساری پراپرٹی اپنے نام کروا لے گی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ اس کے بدلے مجھے منہ مانگا انعام دیں گی۔ تو پھر تم یہ سب باتیں ہمیں کیوں بتا رہے ہو؟ کیونکہ صاحب، میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک منٹ، ہم کیسے یقین کر لیں کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے، حالانکہ تم نے ابھی تک ہمیں کوئی ثبوت نہیں دیا؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو ماہر؟ کیوں آنکھوں دیکھی مکھی نگلنا چاہتے ہو؟ ناصر شاہ نے بازی پلٹتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا۔ وہ ہر حال میں ماہر کو نور سے دور کرنا چاہتے تھے۔ ایک منٹ داجی، میں کیسے اس کی بات پر یقین کر لوں جبکہ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے؟ ماہر نے داجی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس وقت اس کا لہجہ ہر احساس سے عاری تھا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ جانے انجانے میں نور کی طرف داری کر رہا تھا۔ ماہر، میری بات سنو۔ معاف کیجیے گا داجی، پر میں تب تک آپ کی کسی بات پر یقین نہیں کر سکتا جب تک میں ثبوت نہ دیکھ لوں، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ پیچھے وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہ گئے تھے۔ بابا سائیں، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا
کہ ماہر اس لڑکی کے عشق میں بری طرح مبتلا ہے، وہ کیسے بغیر کسی ثبوت کے ہماری بات پر یقین کر سکتا ہے؟ ظہیر شاہ نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا تھا، کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو، مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں سب سے بڑا وار کرنا ہوگا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ وقت آنے دو، تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ فی الحال رات کی بیٹھک رکھو، مجھے حیدر شاہ سے مشورہ کرنا ہے۔ ناصر شاہ نے ظہیر شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، حاکمانہ انداز میں کہا تھا، جو حکم بابا سائیں۔ ماہر اپنے قدم کمرے کی جانب بڑھائے تھے جب سامنے سے آتی ملازمہ کو دیکھ کر وہ رکا تھا، جس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ رکو۔ جی صاحب، یہ کھانا کہاں سے لے کر آ رہی ہو؟ ماہر نے تفتیشی انداز میں استفادہ کیا۔ صاحب، وہ نور بی بی کے لیے لے کر گئی تھی۔ کیا؟ نور کو ہوش آ گیا؟ جی صاحب، اسی لیے بڑی بی بی نے کہا تھا کہ انہیں کھانا دے آؤں۔ تو پھر واپس لے کر کیوں جا رہی ہو؟ صاحب، نور بی بی نے کھانے سے منع کر دیا۔ ملازمہ نے ڈرتے ہوئے جواب دیا۔ یہ لڑکی بھی نا۔ تم ایسا کرو، یہ مجھے دے دو اور جاؤ۔ جی صاحب۔ ماہر جیسے ہی ناشتے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوا تو نور کو کھویا ہوا پایا۔ نور، ناشتہ کر لو، ماہر نے ٹیبل پر ناشتہ لگاتے ہوئے کہا، جبکہ نور ابھی تک اس کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ وہ جان بوجھ کر انجان بن رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ماہر دکھاوا کر رہا ہے، کچھ دیر کے بعد وہ پھر وہی سب کرے گا، اسی لیے خاموشی اختیار کرنے میں ہی عافیت جانی، جبکہ ماہر اب تنگ آ گیا تھا۔ نور، میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ جانتی ہوں، نور نے یک لفظی جواب دیا تھا۔ تو پھر اتنی خاموش کیوں ہو؟ جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ چلو یہ سب چھوڑو، آ کر ناشتہ کرو، پھر تمہیں میڈیسن بھی کھانی ہے۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے بلکہ بتایا ہے۔ ماہر نے نور کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا تھا، میں نے کہہ دیا نا کہ مجھے ناشتہ نہیں کرنا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پر اپنا حکم چلانے والے؟ میں تمہاری زر خرید غلام نہیں ہوں کہ جب دل چاہا اپنا لیا اور جب دل چاہا نکال باہر کیا۔ میں بھی ایک جیتی جاتی انسان ہوں۔ نور بولنے پہ آئی تو بولتی چلی گئی۔ وہ تھک گئی تھی اس روز روز کی چک چک سے۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہاری جیسی لڑکی کے نخرے اٹھانے کا۔ یہ سب میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ تم سے بدلہ لے سکوں۔ ماہر جانتا تھا کہ یہی ایک طریقہ ہے جس سے نور بات مانے گی۔ تو کیا تم اب بھی بدلے کی خاطر یہ سب کر رہے ہو؟ تو تمہیں کیا لگا مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے؟ ماہر کا انداز تمسخر اڑانے والا تھا۔ نور کو اپنا آپ بے بیانی لگا، تبھی وہ غم غصے سے گویا ہوئی۔ آخر ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا مجھ سے ماہر منظور شاہ جس کی سزا ہی ختم نہیں ہو رہی؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم میرے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ نور نے اپنے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں سب بتاؤں گا، پر اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے میری بات ماننا ہوگی۔ پہلے تمہیں کھانا کھا کر میڈیسن لینی ہوگی، اس کے بعد ہی میں تمہاری یہ مشکل آسان کروں گا۔ ماہر نے نظریں چراتے ہوئے کہا تھا۔ سمیر صبح سے ہی رامین کے انتظار میں مارا مارا پھر رہا تھا۔ سمیر، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ ہانیہ بیگم تفشیشی انداز میں گویا ہوئی۔ کسی کا نہیں موم، سمیر نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ ہاں تو پھر بار بار دروازے کی طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ موم، وہ تو بس ویسے ہی۔ سمیر کی بات درمیان میں ہی رہ گئی تھی جب اس کی نظر دروازے سے آتی رامین سے ٹکرائی۔ رامین نے پرپل کلر کی فراک پہنی ہوئی تھی جو اس کے پاؤں تک آ رہی تھی۔ ہلکے سے میک اپ کے ساتھ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ سر پہ حجاب لیے وہ کسی کو بھی اپنی جانب متوجہ کر سکتی تھی، جبکہ دوسری جانب سمیر اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ سمیر، کیا دیکھ رہے ہو؟ ہانیہ بیگم نے پیچھے مڑتے ہوئے کہا، پر اپنے سامنے موجود لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ لڑکی پہلے ہی نظر میں بہت معصوم اور خوبصورت لگی، جبکہ رامین دونوں کی نظریں خود پر محسوس کر کے جذبت ہوئی تھی۔ تبھی وہ اپنی خفگی مٹانے کے لیے اس نے سلام کیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہو؟ ہانیہ بیگم نے اپنائیت سے کہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں آنٹی، آپ سنائیں؟ بس بیٹا، اللہ پاک کا کرم ہے۔ ویسے آئی ایم سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں بیٹا۔ آنٹی، میں نور کی دوست ہوں، اس سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ اوہ اچھا، آؤ بیٹھو بیٹا، ہانیہ بیگم نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی آنٹی۔ سمیر، جاؤ، جا کر بھابھی کو بلا کر لاؤ، ہانیہ بیگم نے سمیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کی نظریں مسلسل رامین کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ماہر ابھی فریش ہو کر آیا ہی تھا جب نور کو اپنے سامنے کھڑا پایا۔ نور، رستہ چھوڑو، مجھے دیر ہو رہی ہے آفس سے، ماہر نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ اور اگر نہ چھوڑوں تو؟ دیکھو نور،
میرے پاس اس وقت تم سے بحث کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اس لیے بہتر ہوگا میرا راستہ چھوڑ دو۔ پہلے تم میرے سوالوں کے جواب دو۔ نور، میں نے تم سے کہا نا، غصہ کرنا ہے کرو، اگر مارنا چاہتے ہو تو اپنی وہ خواہش بھی پوری کر لو، پر میری ایک بات یاد رکھنا ماہر منظور شاہ، میرے سوالات کے جواب دیے بغیر تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے، اور اگر تم نے ایسا کیا تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ نور نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اس کی بات سن کر مقابل کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ تبھی وہ ایک ہی جلس میں اس تک پہنچا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اگر تم نے ایسی بات پھر کبھی اپنے منہ سے نکالی تو اپنے انہی ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹ کر تمہارا یہ شوق بھی پورا کر دوں گا۔ کیا جاننا چاہتی ہو؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد وہ پھر سے گویا ہوا تھا۔ سب کچھ۔ میں وہ سب جاننا چاہتی ہوں جس کی وجہ سے تم مجھ سے نفرت کرتے ہو۔ تو سنو، میں تم سے نفرت کرتا ہوں، شدید نفرت، اور اس نفرت کی سب سے بڑی وجہ تم خود ہو نور، تم خود۔ تمہاری ماں نے ہم سے ہمارے چاچو کو چھین لیا، پورے خاندان کے سامنے ہماری عزت کا تماشا بنا دیا۔ ارے وہ تو سچا پیار کر بیٹھے تھے تمہاری ماں سے، انہیں کیا پتا تھا کہ جسے وہ پیار سمجھ رہے ہیں وہ صرف ایک دھوکہ ہے، کیونکہ تمہاری ماں نے تو کبھی ان سے سچا پیار کیا ہی نہیں، بلکہ ہمیشہ ان کا استعمال کیا۔ ماہر، زبان سنبھال کر بات کرو۔ کیوں برا لگ رہا ہے؟ ویسے لگنا بھی چاہیے، کیونکہ تم بھی تو اپنی ماں کی طرح پتہ نہیں کس کس سے ملتی رہی ہو۔ نور نے کھینچ کر ایک تھپڑ مارا تھا۔ خبردار ماہر شاہ، خبردار، میری ماں کے بارے میں اگر ایک اور لفظ اپنی گندی زبان سے نکالا تو میں بھول جاؤں گی کہ میں نے کبھی تم سے پیار کیا تھا۔ نور نے اپنے چہرے سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جبکہ ماہر غصے سے کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ میں نے تم سے سچا پیار کیا تھا ماہر، پر تم نے میرا بھروسہ، میرا مان سب توڑ دیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ماہر شاہ، کبھی نہیں۔ وہ کمرے میں جیسے ہی داخل ہوا، سامنے ہی اس دشمن جاں کو بیڈ سے ٹیک لگائے کسی سوچ میں گم پایا۔ وہ اسے اسی حال میں چھوڑ کر الماری سے کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گیا۔ وہ جانتا تھا فی الحال اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نور کو کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو جھٹ سے آنکھیں کھولی، نظر باتھ روم کے دروازے پر گئی جہاں سے پانی گرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ماہر ہی ہوگا، اسی لیے پھر سے آنکھیں موند لیں، جبکہ ایک آنسو چپکے سے اس کی آنکھ سے بہہ نکلا۔ ماضی کی ساری یادیں کسی فلم کی طرح اس کے سامنے گھوم رہی تھیں۔ تیرے کس کس خیال کو دل سے جدا کروں، میرے ہر خیال میں تیرا ہی خیال رہتا ہے۔ یہ بھائی کو کیا ہو گیا؟ وہ تو نور بھابھی سے پیار کرتے، پھر وہ بھابھی سے اس لہجے میں کیوں بات کر رہے تھے؟ ضرور کچھ گڑبڑ ہے، مجھے بھائی سے بات کرنی ہوگی۔ وہ بھابھی سے ایسے بات نہیں کر سکتے، وہ تو ان سے پیار کرتے تھے۔ سمیر جو نور کو بلانے کے لیے اس کے روم کی طرف جا رہا تھا، جب اندر سے آتی آوازوں کو سن کر وہ وہیں رک گیا تھا۔ وہ آئے تو نور کو بلانے تھے، پر وہ جانتا تھا کہ سب کے بعد وہ رامین کا سامنا نہیں کر سکے گی، اسی لیے رامین کو یہ کہہ کر بھیج دیا تھا کہ بھابھی آرام کر رہی ہیں۔ اندر سے وہ گلٹی فیل کر رہا تھا کہ وہ اتنی دور اپنی دوست سے ملنے آئی تھی اور بغیر ملے چلی گئی، پر وہ مجبور تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ 3 دن میں ایسا کیا ہوا کہ ماہر بھائی نور بھابھی سے نفرت کرنے لگ گئے۔ کوئی تو بات ہے، مجھے پتہ کرنا ہوگا۔ میں بھائی کو ان کی اور بھابھی کی زندگی برباد نہیں کرنے دوں گا۔ خود سے ایک عزم کیا تھا اس نے کہ وہ اپنی پوری کوشش کرے گا ان دونوں کے درمیان دوبارہ اسے سب صحیح کرنے کے لیے۔ ماہر بیٹا، نور کہاں ہے؟ سارے اس وقت ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھے جب ہانیہ بیگم نے ماہر کو آتے دیکھ کر استفسار کیا۔ موم، دراصل وہ، ماہر نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا وہ ماہر؟ موم، وہ ریڈی ہو رہی ہے۔ ماہر سے کچھ نہ بن سکا تو جو منہ میں آیا وہ بول دیا، جبکہ سچ تو یہ تھا کہ رات ہونے والی لڑائی کے بعد وہ کمرے میں گیا ہی نہیں تھا۔ ساری رات اس نے گیسٹ روم میں گزاری تھی، اس لیے وہ اس بات سے انجان تھا کہ نور ابھی تک روم سے باہر کیوں نہیں آئی۔ ماہر، تم ایسا کرو، نور کو بلاؤ۔ ماہر کو مسلسل اپنی سوچ میں گم دیکھ کر ہانیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ موم، میں؟ ہاں تم، اور کون؟ تمہاری بیوی ہے نا، تو جاؤ، شاباش، اسے لے کر آؤ، اور آگے سے خیال رکھنا کہ دونوں ناشتے کی ٹیبل پر ساتھ آؤ۔ جی موم۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، نظریں سامنے کھڑی لڑکی سے ٹکرائیں جو آئینے میں خود کا معائنہ کر رہی تھی۔ مسلسل خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے نور پلٹی تھی، پر اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر غصے سے اس کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔
تبھی وہ بنا کچھ کہے سائڈ سے گزرنے لگی تھی جب اس کی یہ حرکت مقابل کو سخت ناگوار گزری تھی۔ تبھی ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ پکڑ اتنی سخت تھی کہ آنسو نہ چاہتے ہوئے بھی نور کی آنکھوں سے جھلک پڑے تھے۔ میرا ہاتھ چھوڑو، نور نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔ اگر نہ چھوڑوں تو؟ ماہر نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ نور اس وقت خود کو بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ ماہر سے مقابلہ نہیں کر سکے گی، اسی لیے خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، پر اندر سے اس کا دل کسی چڑیا کی طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ نور کی غیر ہوتی حالت کو دیکھ کر ماہر کو اس پر ترس آ گیا تھا، تبھی اس کے ہاتھ کو آزاد کیا تھا، اور مقابل تو شاید اسی انتظار میں تھی۔ ہاتھ چھوٹتے ہی وہ نیچے بھاگی تھی، جبکہ اس کی اس حرکت پر نہ چاہتے ہوئے بھی ایک مسکان ماہر کے چہرے پر آئی تھی۔ دیکھو ناصر شاہ، میری بات تمہیں بری لگ سکتی ہے، پر فی الحال ہمارے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، حیدر شاہ نے تمہید باندھتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھو حیدر، جو بھی بات ہے سیدھے سیدھے کہو، یہ پہیلیاں مت بجھاؤ۔ ہمیں وجدان شاہ کو قید سے آزاد کرنا ہوگا۔ کیا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو؟ ناصر شاہ نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا تھا۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ماہر کو پہلے ہی ہم پہ شک ہو گیا ہے کہ ہم اسے نور کے خلاف کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ بات کی تہہ تک پہنچے، ہمیں وجدان شاہ کو اس کے سامنے لانا ہی ہوگا، نہیں تو ہمارا بنا بنایا کھیل ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم اس کے بارے میں صبح بات کریں گے۔ چلو جیسا تمہیں ٹھیک لگے، میں اب چلتا ہوں، کافی رات ہو گئی ہے۔ حیدر شاہ نے الوداعی مصافحہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ منیشا بیٹا، پلیز تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، تم تو جانتی ہو تمہارے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ دیکھو پلیز، اپنے داجی کی خاطر رک جاؤ۔ منیشا نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ پاکستان کو چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امریکہ چلی جائے گی۔ اپنے فیصلے کے متعلق وہ حیدر شاہ کو رات ہی آگاہ کر چکی تھی۔ انہوں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، پر وہ اپنی ضد پر قائم تھی۔ دیکھیں داجی، میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکی ہوں، مزید میں یہاں نہیں رہ سکتی، اور ویسے بھی ماہر کو دھوکہ دینا میرے بس کی بات نہیں۔ پر بیٹا، وہ تم سے پیار نہیں کرتا، تمہیں تو چاہیے کہ تم اس سے بدلہ لو۔ بس داجی، مجھے پھر سے اس دلدل میں نہیں جانا۔ پہلے بھی ایک بار آپ کی باتوں میں آ کر ماہر کو دھوکہ دے چکی ہوں، پر اب نہیں، اور نہیں۔ مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ ہم کسی کو بھی خود سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے، اور محبت میں تو کئی قربانی دینی پڑتی ہیں۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اگر وہ آپ کے بغیر خوش ہے تو بجائے بدلہ لینے کے اس کی خوشی میں خوش ہونا پڑتا ہے۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں ماہر کو اس کے حال پر چھوڑ دوں گی۔ یہ کہتے ہی منیشا نے اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ منیشا، میری بات سنو، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اگر تم کہو گی تو میں ناصر شاہ کا ساتھ چھوڑ دوں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ ماہر کو سب پتہ چل جائے۔ حیدر شاہ نے ہڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کبھی بھی منیشا کو خود سے دور نہیں کر سکتے تھے، وہ لاکھ برے سہی، پر منیشا میں ان کی جان بستی تھی۔ آخر وہ ان کے بیٹے کی آخری نشانی تھی۔ منیشا کے قدم رکے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ حیدر شاہ جھوٹ نہیں بول رہے، تبھی وہ دوڑتی ہوئی واپس آئی تھی اور آتے ہی حیدر شاہ کو گلے لگایا تھا۔ آئی ایم سوری داجی، میں نے یہ سب صرف آپ کو احساس دلانے کے لیے کیا کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ پلیز داجی، آپ ماہر اور نور کو الگ ہونے سے بچا لیں۔ منیشا میری بچی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں کبھی الگ نہیں ہونے دوں گا، پر تم بھی مجھ سے ایک وعدہ کرو، تم کبھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گی، کبھی نہیں۔ حیدر شاہ نے روتے ہوئے منیشا کو خود میں بھیجا تھا۔ نور صبح سے ہی کمرے میں بند تھی۔ وہ ابھی ابھی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ ناک ہوا، اور دروازہ کھول کر ماہر اندر داخل ہوا۔ نور نے اس کو دیکھتے ہی کمرے سے باہر جانے میں عافیت جانی تھی۔ ابھی وہ ایک قدم ہی چلی تھی جب مقابل کی آواز سے اس کے قدم تھمے تھے۔ رکو، یہ ڈریس لو اور جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، میرے دوست نے پارٹی رکھی ہے جس پہ اس نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، مجھے کہیں نہیں جانا۔ نور نے ڈریس کو بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے، بلکہ تمہیں بتایا ہے، اور اگر زیادہ زبان چلائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ماہر نے نور کو بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کرتے ہوئے کہا تھا۔ اسے سخت ناگوار گزرا تھا نور کا منہ پر انکار کرنا۔ تم سے برا کوئی ہے بھی نہیں ماہر شاہ۔ یہ کہتے ہی نور نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ حیدر شاہ، مجھے لگتا ہے شاید تم صحیح کہہ رہے تھے، اب ہمیں وجدان شاہ کو سب کے سامنے لانا ہی ہوگا۔ ناصر شاہ نے حیدر شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دونوں اس وقت حال نما کمرے میں موجود تھے۔
تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے ناصر شاہ، حیدر شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تو ہے، پر میں ایک بات سوچ رہا ہوں، اگر جیسا ہم نے سوچا ہے ویسا نہ ہوا تو؟ ناصر شاہ نے فکر مندی سے کہا۔ ویسا ہی ہوگا، ٹینشن نہ لو، ویسے بھی آج تک ہماری ہر چال کامیاب ہی ہوئی ہے، حیدر شاہ نے فخری انداز میں کہا تھا، اور ساتھ ہی دونوں کا کہکا ہوا میں بلند ہوا تھا۔ پر کون جانتا تھا کہ ہمیشہ جیسا نظر آتا ہے ویسا نہیں ہوتا۔ ناصر شاہ بھی اس بات سے انجان تھا کہ حیدر شاہ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ناصر شاہ کی آنکھوں پہ اعتماد کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔